بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی سخت آزمائش کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم آزمائش کے لیے ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات مصائب اور بعض اوقات نعمتوں کے ساتھ آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کون شکر گزار اور کون ناشکرا اور کون اطاعت گزار اور کون نافرمان ہے، تو پھر انہیں قیامت کے روز بدلہ دے گا۔ سورہ الانبیاء میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بعض اوقات مصائب اور بعض اوقات نعمتوں کے ساتھ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے تنہا اتنا تیز بخار ہوتا ہے جتنا کہ 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5648۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحیم اور رحمان ہے اور امت پر بار بار آزمائش لاتا ہے تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں اور گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو ترک کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور خود میں سدھار لیں اور موت سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مصیبتوں میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی برائیاں ختم کرے۔ جیسے کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف، بیماری، غم، پریشانی، افسوس، حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کئی قسم کی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ بعض اوقات تو ہمیں مصیبتوں اور فتنے میں ڈال کر امتحان لیتا ہے تاکہ مومن اور کافر اور اطاعت گزار اور نافرمان اور شکر گزار اور ناشکرے کا پتہ چل سکے۔ اور بعض اوقات جب اس کے بندے نافرمانی کرتے ہیں تو وہ اپنے بندوں کو مصیبتوں میں مبتلا کر کے انہیں سکھاتا ہے تاکہ وہ اس نافرمانی سے باز آ جائیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہیں جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو سب باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ اگر آپ بہت پریشان ہیں اور کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا تو آپ غیبی مدد کے لیے یہ دعا پڑھیں، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ: تو جلد وہ وقت آتا ہے کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے یاد کرو گے، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ کوئی بھی عمل کرتے وقت یہ بات اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور وہ اس کے تمام اعمال اور احوال سے باخبر ہے۔ پریشانی آزمائش ہے یا سزا؟ اس بارے میں حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کرے وہ سزا ہے۔ جب انسان کو اللہ پر توکل ہو جاتا ہے تب اس کو اس دنیا والوں سے کوئی امید نہیں رہتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ آزمائش آنے پر مایوس ہو جاؤ گے تو اس کے قریب کیسے ہو پاؤ گے؟ جان لو
اگر صبر سے کام لوگے تو اس کے پسندیدہ ہو جاؤ گے، اور آپ اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں گے۔ کوئی ایسا کام جو آپ کو نظر آ رہا ہو کہ نہیں ہو سکتا، چاہے آپ کے رزق میں تنگی ہو، یا آپ کے میاں بیوی میں جھگڑا ہو، یا دوستوں میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے معجزے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ہر بار جب آپ نماز پڑھیں تو ہر نماز کے بعد 25 بار آپ یہ آیت پڑھ لیجئے، انصرنا فإنک خیر الناصرین۔ آپ یقین جانیے اس کے پڑھنے سے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، آپ کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد، اور غیب سے آپ کی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مدد بھیجی جاتی ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی نشانیاں بھی ہیں۔ ہاں، زندگی مشکل ہے اور ٹوٹے ہوئے دل لے کر بھی مسکرانا پڑتا ہے۔ ہاں، درد سہ کر بھی میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا یہ کہنا پڑتا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے، سچ ہے، کچھ بھی آسان نہیں ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر ان سب حالات میں ہار مان لینا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ان سب سے زیادہ اس چیز پر یقین رکھنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ پر توکل رکھنا بے شک زندگی کو آسان بنا دے گا اور ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ آزمائش ختم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ کے دل کو سکون آنے لگتا ہے، اور آپ کی زندگی میں رکاوٹیں، پریشانیاں، مصیبتیں دور ہونے لگتی ہیں۔ اور جانتے ہیں معجزے کب ہوتے ہیں؟ جب انسان سچے دل سے خدا کو پکارتا ہے تو اس کی مشکلیں دور ہونے لگتی ہیں، اور تب وہ معجزے دیکھتا ہے کہ ناممکن کام بھی ہونے لگتے ہیں، روٹھے ہوئے مان جاتے ہیں، اور کھویا ہوا سب کچھ واپس ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، معجزے انہی کے لیے ہوتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ہمارا چینل لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔